قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. 5 چیزیں عبادت ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قلت الطعام کم کھانا یہ عبادت ہے. والقعود فی المسجد اور مسجد میں بیٹھنا یہ عبادت ہے. والنظر الى الکعبہ اور کعبے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. والنظر الى المصحف اور قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے. والنظر الى العالم اور عالم کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور نبی کے وارثوں کے چہرے کے دیدار کر رہے ہیں, اپنے نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. میں نے پڑھا قلت الطعام کم کھانا عبادت کیوں ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ جب تم کم کھاؤ گے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا, تم بھوکے رہو گے تو غریبوں کا خیال آئے گا کہ غریب کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے, اس کے گھر میں اگر کھانا نہیں ہے تو اپنا پیٹ کیسے بھرتا ہوگا؟ جس طریقے سے میں تکلیف میں ہوں اسی طریقے سے وہ بھی تکلیف میں رہا کرتا ہوگا. تم اس کی مدد کے لیے جاؤ گے. والقعود فی المسجد اور مسجد کے اندر بیٹھنا بھی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کریں, دنیا کے گفتگو کریں, دنیاوی معاملات مسجد میں بیٹھ کر کے کریں. اور لوگوں کان کھول کر سن لو, والقعود فی المسجد کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں, اپنے دل کو چین و سکون پہنچائیں. والنظر الی الکعبہ اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. والنظر الی المصحف اور قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے. آپ کہو گے قرآن کی زیارت بھی عبادت کیسے؟ قرآن ایک ایسا کلام ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. آنکھوں سے دیکھنا عبادت, پیشانی سے لگانا عبادت, ہونٹوں سے چومنا عبادت, سر پہ رکھنا عبادت, سینے سے لگانا عبادت. یہ قرآن اور کتاب ہے جسے کوئی اگر پڑھا لکھا نہ ہو حدیث نعمت کے طور پر برکت کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرے, قرآن مقدس قرآن مقدس کی زیارت کیا کرے. وہ لوگوں سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو برکت کے لیے پڑھا لکھا نہ ہو اور قرآن مقدس کی زیارت کرے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے قرآن کی زیارت کریں, ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, ہم قرآن کو دیکھیں, ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم قرآن کو سر سے لگائیں, ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں. والنظر الی المصحف کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے. اور اگر اللہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے, سارے گناہ ایک طرف, ہماری یہ عبادت ایک طرف, ہماری یہ عبادت ایک طرف, اللہ کس بندے کی کون سی نیکی کو پسند فرما لے کوئی نہیں جانتا. ایک شخص رہا کرتا تھا اپنے زمانے میں, اس کے 4 بیٹے تھے, وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. مسجد میں جاتا, ظہر کی نماز پڑھتا, مغرب کی نماز پڑھتا, عصر کی نماز پڑھتا, 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن مقدس کو اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد میں اپنے سامنے رکھتا رہے پر اور کھولتا. کھولنے کے بعد میں قرآن کی آیتوں پر اپنی انگلی کو پھیرتا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا, اے میرے پروردگار عالم میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں یہ نہیں جانتا اس میں کیا لکھا ہے, مجھے یہ بھی پتا نہیں یہ کون سا سپارہ ہے, مجھے یہ بھی پتا نہیں یہ کون سی سورت ہے, لیکن میرے پروردگار عالم میرا عقیدہ ہے یہ تیرا پاک کلام ہے, یہ برحق کلام ہے, اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ سچ لکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بیٹوں نے اسے دفنا دیا. دفنانے کے بعد گھر چلے آئے, رات کی تاریکی میں سوئے, بیٹوں نے اپنے باپ کو دیکھا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے, جنت کے محلات میں ٹہل رہا ہے, جنت کے باغوں میں عیش و آرام کر رہا ہے. ایک کے بیٹے صبح اٹھتے ہیں, ایک نے دوسرے سے بتایا, دوسرے نے تیسرے سے بتایا, تیسرے نے چوتھے سے بتایا. بیٹوں نے کہا ارے یہ کوئی اچھلنے کی بات نہیں ہے, میں نے بھی اپنے
باپ کو جنت میں دیکھا، دوسرا کہہ رہا میں نے بھی اپنے باپ کو جنت میں دیکھا، تیسرا کہہ رہا میں نے بھی اپنے باپ کو جنت میں دیکھا۔ وہ چاروں بیٹے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میرے باپ کے پاس کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے میرا باپ بخش دیا گیا، جنت کے باغات میں چلا گیا، جنت کے محلات میں گھوم رہا ہے۔ ان کے چاروں بیٹوں نے کہا اگر میرے باپ آج فارم میں آئے ہیں تو کل بھی انشاءاللہ فارم میں تشریف لائیں گے۔ کل یہ لوگ سوئے، ان کے ابا فارم میں تشریف لائے۔ ان چاروں بیٹوں کا بیان ہے کہ جب میرے باپ فارم میں تشریف لائے ہم لوگوں نے دیکھا میرے باپ جنت میں گھوم رہے ہیں، پوچھا ہے میرے بیٹوں کیسے ہو؟ میں نے کہا ہے میرے ابا جان مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ کہا کیا نہیں دیکھ رہے ہو میں جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں۔ کہا ہے میرے ابا جان کس نیکی کی بدولت اللہ رب کائنات نے آپ کو جنت دیا ہے، کس نیکی کی بدولت اللہ نے آپ کو جنت دے دیا ہے۔ ان کے باپ نے کہا اے میرے بیٹوں سنو سنو، نمازیں میں پڑھتا تھا، نماز سے کام نہ آئی روزے رکھتا تھا، روزے کام نہ آئے زکات دیتا تھا، زکات کام نہ آیا، اچھے اچھے عمل کرتا تھا لیکن سارے عمل کام نہ آئے۔ اے میرے بیٹوں سن لو، میرے پاس ایک عمل تھا، والنظر الی المصحف کا مطلب بتا رہا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا اے میرے بیٹوں میرا ایک عمل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا، مرنے کے بعد بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال دیا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان پھر بتا دے وہ عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے ہم بھی کریں گے۔ ان کے باپ نے کہا اے میرے بیٹوں سن لو میرا عمل یہ تھا، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مسجد میں جاتا نماز پڑھتا، قرآن اٹھاتا اور قرآن کو کھولتا، قرآن کی آیتوں پہ اپنی انگلی پھیرتا، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں کہتا اے میرے مولا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، اس کا زبر بھی سچ ہے، اس کا زیر بھی اس کا زیر بھی حق ہے۔ اے میرے پروردگار عالم اس کا پیش بھی حق ہے۔ اے میرے پروردگار عالم تیرا پورا کلام برحق ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی مرنے کے بعد اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، عظمت قرآن، علماء اہل سنت۔ بہت سے ایسی باتیں ملتی ہیں جو قرآن مقدس پڑھے لکھے نہیں تھے، صرف قرآن کو برکت کے لیے اپنے گھر میں سجا کر، جس طرح ٹی وی ہم اور آپ رکھتے ہیں نا، پہلے لوگ ایسے قرآن کو سجاتے تھے، وہاں خوشبو لگاتے تھے، صبح اٹھتے تھے پہلے قرآن کی زیارت کرتے تھے، پھر اپنا سفر شروع کرتے تھے۔ ایسے ایسے اللہ نے ان کو بخش دیا، مالا مال کر دیا۔ والنظر الی العالم، اور عالم کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ جب تک یہاں بیٹھو گے عالم کے چہرے کو آپ دیکھتے رہو گے، اللہ آپ کی نیکیوں میں آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے گا۔ میں نے یہ حدیث پڑھ دی، آپ رات کو اس کا مطلب بھی بتا دیا۔ اس میں 4 چیزیں عبادت ہیں کہ کم کھانا، مسجد میں بیٹھنا، کعبے کی زیارت کرنا، اور کہاں سے ملا؟ ماں کی خدمت کی، اللہ نے اس کے بدولت انہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت ویسے کرنی ہے، آپ مزدوری کرتے ہیں، دن بھر کام کرتے، جتنا پیسہ کماتے سام ملا کر کے اپنے ماں کے قدموں پہ ڈال دیتے۔ خود کا حال یہ تھا کہ پیوند لگا کر کے کپڑے پہنا کرتے تھے، کھانا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ نکل جاتے ادھر کے شہروں کے گلیوں میں، نکلنے کے بعد میں آپ گٹھلیاں جمع کرتے، انہیں پیستے، پیسنے کے بعد میں اسے کھاتے، اس کے بعد پانی پی لیا کرتے تھے۔ آپ جب ادھر کے گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مارا کرتے تھے، آپ نے کہا اے بچوں پتھر مت مارا کرو، کہا اے ہوئے سے بھی کوئی بات ہے، تو کہتے ہو پتھر نہ مارا کرو، یہ بھی کوئی بات ہے، تم نے منع کیوں کر دیا؟ تم تو اللہ کے دیوانے ہو، تم تو اللہ کے مستانے ہو، تم تو اللہ کی یاد میں مست رہتے ہو، اور جو اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے وہ کسی چیز سے منع نہیں کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف دے اسے بد دعا نہیں دے گا، اسے منع نہیں کرتا کہ یہ تکلیف ہمیں مت دو، تم نے منع کیوں کیا؟ حضرت خواجہ اویس سے کرنی فرماتے ہیں اے بچوں دراصل بات یہ ہے کہ میں باوضو رہ کر کے اپنے نبی پر درود پاک پڑھا کرتا ہوں۔ جب تم مجھے بڑے بڑے پتھر مارتے ہو نا، ہمارے جسم سے خون کے قطرات نکلتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں اپنے نبی پر درود پڑھ نہیں پاتا ہوں، اور اسے محشر اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا اے اویس تمہارے
پاس اتنا وقت تھا، تم نے نبی پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ اے بچوں، اگر مارنا ہے تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، وہ اوہے سے کرنی ہے۔ سامنے آتے ماں کے قدموں پہ سارا دولت ڈال دیتے۔ ماں نے پوچھا ہے میرے بیٹے تمہاری کوئی حسرت ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے؟ بیٹے حضرت خواجہ اوہے سے کرنی کہتے میری ماں میری تمنا یہ ہے جس دل میں تیری یاد ہے، جس دل میں تیری محبت ہے، اے میری ماں اسی دل میں نبی محبت موجود ہے۔ اے میری ماں روزانہ جب میں کام کر کے واپس آنے لگتا ہوں میرے دل میں نبی کا خیال آتا ہے، میں یہ سوچنے لگتا ہوں کاش میں نبی کا دیدار کر لیتا، کاش میں اپنے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھ لیتا، اپنے ایمان کو تازہ کر لیتا۔ اے میری ماں میں صحابی بننا چاہتا ہوں، صحابی، لیکن ماں کہتی ہے میرے بیٹے پریشان مت ہو، اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے میرے آنکھ میں روشنی بھی نہیں ہے، مجھے کپڑے کون اٹھا کر دے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا، مجھے پانی کون پلائے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ یہ معمول ہو گیا خواجہ اوہے سے کرنے کا، دن بھر کام کرنے کے بعد گھر آتے جتنا دولت کماتے ماں کے قدموں پہ ڈال دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ آئے اور آنے کے بعد میں ماں کے قدموں کو لپٹ کر بیٹھ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ ماں نے رونے کو جان لیا، اپنے بیٹے کے دل کی کیفیت کو جان لیا، میرا بیٹا آخر رو کیوں رہا ہے؟ حضرت خواجہ اوہے سے کرنی کی ماں فرماتی ہے اے میرے بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تیری ماں ساری مصیبتیں اپنے سر پہ لینے کو تیار ہے، ساری بلائیں لینے کو تیار ہے، اے میرے بیٹے رو کیوں رہا ہے؟ ہاں اے میری ماں آج بہت نبی کی یاد آ رہی ہے اور اتنا یاد آ رہی ہے، اے ماں میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے میری ماں اگر تم اجازت دے دے تو میں نبی کے چہرے کا دیدار کر لوں، میں نبی کے شہر مدینہ چلا جاؤں۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے اگر تم چلے جاؤ گے کھانا کون دے گا، چلے جاؤ گے پانی کون پلائے گا، چلے جاؤ گے ہماری ضرورت کون پوری کرے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرت خواجہ اوہے سے کرنی اسرار پہ اسرار کرتے جا رہے ہیں، اسرار پہ اسرار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن کہا، دوسرے دن کہا، تیسرے دن کہا، ماں منع کرتی رہی لیکن ماں کا دل بھی دل ہوا کرتا ہے۔ ایک دن ماں نے سوچا آج یہ جب کام کر کے آئے گا میرے قدموں میں بیٹھے گا مجھ سے اجازت مانگے گا، میں اس سے ایسی بات کہوں گی کہ میرا اویس ارادہ چھوڑ دے گا مدینے کا، مدینہ جانے کا ارادہ ترک کر دے گا۔ حضرت خواجہ اویس سے کرنی کما کر آئے، اپنی ماں کے قدموں پہ سارا دولت ڈال دیا، ڈالنے کے بعد میں ماں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے میری ماں میں نبی کے روزے پر جانا چاہتا ہوں، آج اتنی یاد تڑپائی ہے کہ آج رو رو کر میرے آنکھ کے آنسو ختم ہو گئے ہیں، اے میری ماں کام میں دل نہیں لگتا ہے، میں نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، شہر مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ہے میرے بیٹے اویس کان کھول کر سن لو، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو چلے جاؤ مدینہ، چلے جاؤ نبی کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو اے اویس اگر تم آج پہر میں آنا چاہتے ہو تو آج پہر میں آ جانا، اور اگر نہیں آئے تو قیامت کے میدان میں تمہارا ہاتھ کہوں گے میرے مولا یہ میرا اویس ہے، میری نافرمانی اس نے مانی تھی۔ ماں نے کہا آج پہر میں آ جانا۔ اویس سے کرنے کہتے ہیں میری ماں مدینہ جانے میں تو 1 مہینے کا سفر آنے جانے کا لگتا ہے، ماں 8 پہر میں کیسے آ سکتا ہوں؟ 8 پہر کتنے گھنٹے کو کہتے ہیں؟ 8 پہر 24 گھنٹے کو کہتے ہیں، 1 مہینے کا سفر اے میری ماں میں 24 گھنٹے میں کیسے طے کر سکتا ہوں؟ حضرت خواجہ اویس سے کرنی نے ارادہ ترک کر دیا، آپ رونے لگے، رات بھر روتے رہے، صبح ہوئی، ماں کہتی ہے میرے بیٹے اویس تم کو مدینہ جانا پڑے گا۔ اویس نے کہا ماں میں 8 پہر میں نہیں آ سکتا، 8 پہر میں واپس نہیں آ سکتا۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے میرا حکم ہے اگر تم نبی کے روزے پر نبی کے دیدار کے لیے تم اگر نہیں گئے تو اس کے لیے بھی قیامت کے میدان میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گی۔ اویس تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اویس تمہیں مدینہ جانا ہوگا، اویس تمہیں نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے جانا ہوگا۔ خواجہ اویس سے کرنی نے اپنا قدم ایک آگے بڑھایا، دروازے سے ایک قدم آگے نکالا، ماں نے آواز دی اے میرے بیٹے اویس آج آپ جا رہے ہو مدینہ تو ادھر پلٹ کے آؤ، میری بات سن لو۔ خواجہ اویس سے کرنی پلٹ آتے ہیں، ماں کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے میری ماں تو ارادہ ترک کر رہی ہے نا، میں مدینہ نہ جاؤں یہی کہنا چاہتی ہے؟ ماں کہتی میرے بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو مدینہ جا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن اے اویس اگر نبی ملے تو نبی سے میری ماں اپنی ماں کا سلام کہہ دینا، اور اگر نہ ملے تو اے
میرے بیٹے اویس مدینے میں رکنا مت، چلے آنا، رکنا مت، اگر نبی ملے تو سلام کہنا، ملاقات کرنا، نہ ملے تو واپس چلے آنا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے اپنا قدم گھر سے باہر نکالا، اب دوڑ رہے ہیں، اچانک دل میں خیال آیا میں جا کس کی بارگاہ میں رہا ہوں؟ جا میں نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، رب کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اویس اگر قیامت کے میدان میں تیرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا اے اویس بتا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ رہا تھا اور وہ بھی دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اویس نے اپنے قدم کو روک دیا۔ روکنے کے بعد میں حضرت خواجہ اویس کرنی دھیرے دھیرے چلنے لگتے ہیں۔ پھر ذہن میں خیال آتا ہے ماں نے کہا ہے 8 پہر میں آ جانا، 8 پہر میں آ جانا، اگر میں اسی طریقے سے دھیرے دھیرے چلتا رہا تو 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں لگے گا۔ پھر اویس دوڑنے لگتے، پھر خیال آتا نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، پھر آپ اپنے قدم کو روک لیتے۔ پھر جب ماں کا خیال آتا ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنے لگتے۔ یہ ادا اللہ رب کائنات کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب کائنات نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینہ پہنچا۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو، کیا کروں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ سب ویسے کرنے کے دیوانے بیٹھے ہیں، اگر انہیں مکمل بات نہیں بتائی جائے گی نا تو پھر یہ سمجھیں گے کہ ہم کس کے نام سے نظر کرتے ہیں۔ سنو، زمین سمٹ گئی، حضرت خواجہ اویس کرنی شہر مدینہ میں داخل ہوئے، ہواؤں کو دیکھا، فضاؤں کو دیکھا، ہوائیں مہک رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، ایک سہانا موسم ہے۔ اویس سمجھ گئے یہی نبی کا مدینہ ہے، یہی نبی کا مدینہ ہے۔ آپ پتھر کو اٹھاتے مدینے میں، پتھروں کو چومتے، پیشانی سے لگاتے، سینے سے لگاتے۔ کسی نے پوچھا اے اویس تم اسے ایسا کیوں کر رہے ہو، پتھروں کو کیوں چوم رہے ہو؟ حضرت خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں اے پتھروں تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، تم روزانہ نبی کے چہرے کا دیدار کرتے ہو، جب نبی چلتے ہیں تمہارے اوپر میرے نبی کا طلبہ پڑتا ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی کے جو ہے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، آواز دیا کوئی اندر ہے، ایک صحابی باہر نکلے، کہنے لگے ہاں بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں دیکھیے یمن سے آیا ہوں، ایران کا رہنے والا ہوں، میں نبی سے ملاقات کی خواہش مند ہوں، میں نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، نبی نماز پڑھا کے اپنے حجرہ عائشہ میں چلے گئے ہیں، اپنے حجرے میں چلے گئے ہیں، وہ دیکھو حجرہ عائشہ ہے وہاں چلے جاؤ، آواز دینا نبی آ جائیں گے دیدار کر لینا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی وہ لوگ دل کی تختی پر میری ان تمام باتوں کو نوٹ کر لینا تاکہ جب ہم نظر دلائے تو وہ نظر ہمارا قبول ہو جائے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی جا کر حجرہ عائشہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار سلام کیا جواب نہ ملا، دوسری بار سلام کیا جواب نہ ملا، تیسری بار سلام کیا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کون ہے؟ کہا میں اویس ہوں اویس۔ کہا وہ اویس جو یمن کا رہنے والا ہے، ایران کا رہنے والا ہے؟ کہا وہی میں اویس ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، نبی کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اویس تھوڑی دیر تم کو آرام کرنی ہوگی، تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، نبی باہر گئے ہیں، آئیں گے ملاقات کر لینا، آئیں گے چہرے کا دیدار کر لینا۔ اب حضرت خواجہ اویس کرنی جب اتنی بات کو سنتے ہیں زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے جھروکے سے دیکھا اویس کرنی کے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ میں نے پوچھا اے اویس میں نے تم سے کہا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لو، نبی آ جائیں گے ملاقات کر لینا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں امی عائشہ صدیقہ ایسی بات نہیں ہے، میں رک کر انتظار کر سکتا ہوں، لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا ہے اے اویس اگر 8 پہر میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر 8 پہر سے زیادہ لگے گا تو قیامت کے میدان میں تم سے حساب لوں گی، میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ دوں گی اے میرے مولا یہ میرا بیٹا اویس نافرمان ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے، میں رک نہیں سکتا۔ امی عائشہ صدیقہ سے اویس کرنی نے کہا اے امی عائشہ صدیقہ نبی آئیں گے تو میرا سلام کہہ دینا، میرا تذکرہ کر دینا، میرے نبی جان جائیں گے میں کون ہوں۔ جب اویس کرنی دروازے سے پلٹے، آپ کچھ قدم آگے گئے تھے، اتنے میں نبی اندر تشریف لائے، پوچھتے ہیں عائشہ
عائشہ کوئی عاشق اندر آیا تھا، کہا یا رسول اللہ اندر نہیں دروازے پر کھڑا تھا ایک عاشق تھا، کہا اے عائشہ اس کا نام اویس تھا، کہا ہاں یا رسول اللہ اس کا نام اویس تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرا اتنا بڑا عاشق ہے اے عائشہ میں نماز کے بعد اپنے کرتے کے سارے بٹن کھول کر یمن کی طرف بیٹھ جاتا ہوں اور میں خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ چلے پھر دوڑنے لگے، دل میں خیال آیا نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، نبی کا دیدار نہیں کیا ہے تو کیا حجرہ عائشہ کا دیدار کیا ہے، عائشہ کے حجرے کے چوکھٹ کا دیدار کیا ہے۔ آپ رفتہ رفتہ چلنے لگے، پھر اللہ نے حکم دیا اے زمین تناؤ ہو کر لمبی ہو جا، اویس کو اس کے گھر کے قریب کر دے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، زمین سے تناؤ ہو کر لمبی ہو کر اویس کرنی کو گھر پہنچا دیتی ہے۔ ماں لیٹی ہوئی تھی، آپ جا کر کے پہنچتے ہیں، ماں کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ ماں پوچھتی ہے میرے بیٹے اویس تم مدینہ سے آ گئے ہو؟ کہا ہاں امی جان، کہا نبی سے ملاقات ہوئی، کہا امی جان بس اسی کا تو رونا ہے کہ اتنی مشقت اور اتنی محنت کرنے کے بعد میں مدینہ پہنچا، نبی سے ملاقات نہ ہوئی۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے مجھے پھر رک کر نبی کا دیدار کر لیتا، تھوڑی دیر انتظار کر لیتا، امی عائشہ صدیقہ کی بات کو مان لیتا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کہتے ہیں اے میری ماں جب امی عائشہ صدیقہ نے کہا تھا رک کر انتظار کر لو تو میں نے سوچا لاؤ رک کر انتظار کر لو، لیکن اے میری ماں میں جب رکنا چاہ رہا تھا تیرا فرمان یاد آ گیا، میں نے کہا یہ نبی کی بارگاہ ہے اور نبی نے فرمایا ہے اگر ماں ناراض ہے تو اللہ کا رسول ناراض ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ کا رسول ناراض ہے۔ اے میری ماں میں رو کر کے تیری نافرمانی کر کے تجھے ناراض کر کے یہ نبی کا کیسے چہرہ دیکھتا، اپنا چہرہ نبی کو کیسے دکھاتا۔ اے ماں میں اس وجہ سے پلٹ آیا، ماں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے مولا یہ میرا بیٹا اویس یہ صحابی بننے کا خواہش مند تھا، اے میرے بیٹے اویس سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا پریشان مت ہو، تم صحابی تو نہیں بن سکتے لیکن بڑے بڑے صحابی تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کر امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ بڑے بڑے صحابی اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ ماں کی صرف فرما برداری کرنے پر خدمت کرنے پر اللہ نے اویس کو عطا کیا کہ جیسے 14 شعبان المعظم آتی ہے دنیا کے کونے کونے میں، ہندوستان کے چپے چپے میں، ہندوستان کے ہر مسلمان کے گھر میں اویس کرنی کے نام سے نظر دلائی جاتی ہے۔ وہ لوگوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، لیکن ماں باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں تم لوگ بھی اپنے بیٹے کو بیٹے کی نگاہ سے دیکھا کرو، غدار کی نگاہ سے نہیں، اپنے بیٹے کو بیٹے کی نگاہ سے، اور بیٹا کیسا بھی ہو جائے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کیا کرو، مولا میرے بیٹے کی کمائی میں برکت دے، مولا میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، اے میرے مولا اویس کرنی کے صدقے میں میرے بیٹے کو میرا فرما بردار بیٹا بنا۔ نبی کا جام پلاؤ نہ غوث پاک، بلاؤ نہ غوث پاک، ارے بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، قدموں میں اپنے مجھ کو، قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نہ غوث پاک، بلاؤ نہ غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں۔ میں پڑھتا ہوں دیکھیں کہ ظلم و جفا ستم ہے بلاؤں کا راج ہے، ہم جس میں جی رہے ہیں یہ کیسا سماج ہے، زہریلی ہو گئی ہے فضائی اس طرح یہاں، غوث الورا سے میری یہ فریاد آج ہے، 2 گز زمین دے کے بساؤ نہ غوث پاک، بساؤ نہ غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور ایک
عاشق غوث الورا کیا کہتا ہے سنیں، اس کی عشق کی کیا انتہا ہے وہ سنیں، محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ، کہ سارے بروں میں ہوں برا تو برا، سبحان اللہ، سارے بروں میں ہوں برا تو برا سہی، لیکن تمام اچھوں میں اچھا ملا تو ہی، دادی تیری فاطمہ دادا تیرے، بے شک، ارے اب تو بول دیں سبحان اللہ، دادی تیری فاطمہ دادا تیرے علی، دیکھیں گی تیرا روزہ نگاہیں یہ کب میری، حسرت کی آگ دل سے بجھاؤ بجھاؤ نغوں سے پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، میں کیا کروں گا سن کے زمانے کی حکایات، وجہ سکون ہے شہ جیلا کی کرامت، برطانیہ افغان سے کیا لینا ہے مجھے، موقع ملا تو دیکھنا پوچھوں گا ایک بار، جاؤں گا کب عراق بتاؤ نغوں سے پاک، بتاؤ نغوں سے پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ سے سنیں محمد کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا اللہ جو ہاتھ غوث پاک کے نام پہ اٹھے ہیں مولا ان کو کسی کا محتاج نہ بنا، محبت کے ساتھ سماعت کریں، کیا کہتا ہے عاشق، میں اندلی پہ گل، میں اندلی پہ باغ رسالت بنا، ہر دل ربا کے دل کا میں دل بر بنا پھروں، برسوں سے میرے دل میں تمنا ہے بس یہی، ایک جلسہ میں عراق میں جا کر کبھی کروں، شہرت ہماری اتنی بڑھاؤ نغوں سے پاک، بڑھاؤ نغوں سے پاک، بغداد میں